بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک وظیفہ، یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں۔ مغرب کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نماز مغرب ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہو عشاء سے پہلے یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو، سلام پھیرے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھول جائیں کوئی بندہ تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس وقت میں اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، زندگی میں آج ہی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کے دیکھنا، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے تم پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی کر نہیں سکتا، تو کبھی امیر ہو نہیں سکتا، تو آج اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنا دنیا کا یہ واحد سچا عمل تمہیں بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑوانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل تمہیں دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے تم نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ میرے بھائیوں، ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پہ سوار کر لیا ہے اور بیماریاں پالنی ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ عمل کے لیے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا۔ صرف اور صرف آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لی جائے، نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چاہے تو عشاء سے پہلے جو بھی وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا، اس پورے عرصے میں بھی، اس پورے وقت میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا، وقت بتا چکا ہوں، چاہے تو روزانہ پڑھیں مغرب کے بعد، چاہے تو کسی بھی ایک دن زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر ایک بار پڑھ لیا تو اتنی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ پھر اپنی زندگی میں آپ لوگ اس عمل کو شامل کرو گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے۔ جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا، وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، اداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، سٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پہ لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ایسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ ہوتے ہیں۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ ایک پنجابی محاورہ ہے کہ جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ پر آسائشی زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخے اور لیب لیبارٹریوں سے بڑی فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کا پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم سار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور کبھی شرارت امیز نوک جھونک گھر کا ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوث دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو تو تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے کسی بھی حال میں اگر آج نہ پڑھا، کسی بھی وجہ سے اگر تم نے آج چھوڑ دیا، تو میرا یقین جانو ساری زندگی تم پچھتاؤ گے۔ ساری زندگی کہو گے کہ ہائے افسوس، ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس عمل کو گوا دیا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے
दिन की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ वक्त की पाबंदी है कि मगरिब की नमाज के बाद फौरन या फिर मगरिब की नमाज के बाद इशा से पहले पहले किसी वक्त भी आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मगरिब की नमाज आपने मिसाल के तौर पे मस्जिद में पढ़ी और वहां पे आप लोग जल्दी में अमल को करना भूल गए, निकल गए काम पे, तो रास्ते में चलते हुए इशा से पहले पहले इस अमल को पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें नमाज मगरिब घर में पढ़ लें मिसाल के तौर पर, अगर फिर भूल गई तो इशा से पहले पहले का जो भी वक्त है इसमें आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। एक दिन भूल जाएं, दूसरे दिन पढ़ लें, महीने में 3 बार पढ़ लें, चाहे तो रोजाना पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसी वक्त में पढ़ना है, मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त में, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि इस वक्त मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं जाती। और ये अमल जो बंदा ये छोटा सा अमल मगरिब और इशा के दरमियान कर लेता है, आज तक जिसको भी मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त का ये अमल बताया गया, उस बंदे या बंदी ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब हमें फायदा ना हुआ। अल्लाह पाक के हुक्म से जिसने भी इस अमल को पढ़ा, इसने झोलियां उठा उठा के हमेशा दुआएं दी हैं। हमेशा दौलत की रेल पेल इस बंदे के पास रही है। सारी जिंदगी वो बंदा दौलत और पैसों में खेलता है। जिसने मगरिब के बाद का ये अमल चाहे तो जिंदगी में एक बार किया हो, ये अमल मेरा जाती आजमूदा अमल है। आज भी मैं दिन में कोई अमल करूं ना करूं, लेकिन मगरिब के बाद का ये अमल मैं लाजमी करता हूं, क्योंकि मैं इस अमल की कदर कीमत जानता हूं। मैं जानता हूं नाज़रीन कराम, ये अमल बहुत ही ताकतवर है। मैंने हमेशा अपने दुखियारी परेशान बहन भाइयों को वो अमल बताया है कि जिससे बेशुमार लोगों ने पहले फायदा हासिल किया हो। हमेशा आपको वो अमल बताता हूँ कि जिसको पढ़ते ही बेशुमार लोगों ने अपनी हाजतों को, मुरादों को पूरा किया हो। मेरी बातों पे यकीन ना आए तो इस अमल को पहले पढ़ना और फिर खुद कहना कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया। मेरी बातों पे यकीन ना आए तो पहले इस अमल को पढ़ना। जिसने भी इस अमल को पढ़ा उसने हमें यही कहा कि हमारे हालात बदल गए, हमारी तंग दस्तियां दूर हो गई, हमारी परेशानियां दूर होगी। साथियों, भाइयों बहनों, ये वो अमल है कि जब भी कोई परेशान बहन भाई जिसने सारी जिंदगी वज़ाइफ पढ़े हो, अमाल किए हो, न किसी वजीफे से इनको असर होता हो, न किसी अमल के पढ़ने से इनको असर पड़ता हो, न इनके हालात बदलते हो, न घर से तंग दस्तियां दूर होती हो, जब कभी ऐसे दुखियारी परेशान बहन भाइयों को मैंने ये अमल बताया, लोगों ने इस अमल को पढ़ते ही झोलियां उठा उठा के हमेशा दुआएं दी। न जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि जो भी पढ़ लेता है इसकी तकदीर बदल जाती है। न जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि पढ़ने वाले के हालात मिनटों में बदल जाते हैं। मिनटों में तकदीर के बंद दरवाजे इस अमल को पढ़ते ही खुल जाते हैं। तो रिस्क, दौलत, पैसा इस अमल को पढ़ने वाले को ऐसे ढूंढती है जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। चारों तरफ से घर दौलत से अगर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना, हर तरफ से तुम पे दौलत की छमाछम बारिश बरसना ना शुरू हो जाए तो फिर मुझे कहना। मेरी बातों पे यकीन ना आए तो इस अमल को पढ़ना और फिर कहना कि वाकई आपने हमें सच्चा अमल बताया। तो इस अमल को पढ़ना आज और फिर कहना कि वाकई में आपने वो अमल बताया जिस अमल को पढ़ने के लिए हम इंतजार में थे कि कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जिसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल जाए। आज भी कई बहन भाई व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि शाम में, रात में पढ़ें और सुबह उठते ही हालात बदल जाएं। तो साथियों, भाइयों बहनों, ये वही वजीफा है। ये वजीफा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने वाला ये वजीफा, ये अमल अपने पढ़ने वालों को इंतजार नहीं करवाता। ये वजीफा फौरी तौर पर अपना असर दिखाता है और पढ़ने वाली की जो जरूरियात होती हैं, जो इसकी हाजतें होती हैं, मुरादी होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर देता है। नाज़रीन कराम, अब अमल समझाने लगा हूँ। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला समझिएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल पढ़ते वक्त कमी पेशी आपकी ना रहे। एक एक बात समझिएगा। अमल को पढ़ने से ज्यादा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो पढ़ने बैठोगे तो लाजमी गलतियां करोगे। तो खुदारा पहले अच्छी तरह एक एक लफ्ज, एक एक बात समझिए ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल के पढ़ते वक्त कमी पेशी ना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगरिब की नमाज के फौरन बाद पढ़ लें या मगरिब और ईशा के दरमियान का जो वक्त है, इस वक्त में आपने पढ़ना है। इस दौरान मगरिब की नमाज के फौरन बाद पढ़ेंगे तो जाहिर है जाए नमाज पे बैठे होंगे तो वहाँ बैठे बैठे पढ़ लें। जहाँ मौजूद हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, जहाँ सुकून से बैठ जाए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई सा भी 20-25 सेकंड लगते हैं, 15-20 सेकंड इस अमल को पढ़ने में। मुझे तो 15 सेकंड लगते हैं, आपको हो सकता है 5 सेकंड आगे पीछे हो जाए। तो आपने बस 15-20 सेकंड का वक्त निकालना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा
کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً تسبیح ہو آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز سے پڑھیں جیسے آپ کا انداز ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گن کے پڑھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو یا اللہ کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ کا 7 بار پڑھ لیا۔ اس پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، تمام کے تمام وظائف بالکل آسان سے ہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مغرب کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے 15 20 یا 25 سیکنڈ کا، اور ایک ہی وقت میں پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، چاہے تو کچھ دن چھوڑ کے پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ گئے، درود شریف ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا اللہ کا پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت تسبیح ہاتھوں میں موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے سیکنڈ نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مغرب کے بعد اس عمل میں اس وظیفے کو اس عمل کے دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو، اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ یا حکیمو کا آپ نے اس عمل میں 11 مرتبہ شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار یا اللہ کا پڑھا تو دوسرا وظیفہ آپ نے یا حکیمو کا اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل کو بتانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھو گے تو بمشکل آپ کے 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ یا حکیمو کا وظیفہ جب آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا تو ابھی فوری طور پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھم چھم بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اس کو فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا، یہ کلمات دکھ رہے ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں میرے بھائیوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ آپ کو ان کلمات کو مغرب کے بعد کی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ لوگ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا اسم پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں استغفر اللہ کا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو آخر میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ دوسری پڑھ کے اس عمل کو کر لیجئے گا اور دعا مانگ لیجئے گا، جتنی مانگنی ہو۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی،
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔